اس کے اوپر تفصیل سے بات بھی کیجیے گا. میں شعیب شاہین صاحب کو بھی شامل کروں. شعیب شاہین صاحب, عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے ساری لائنیں کراس کر رہے ہیں. جلسوں میں ایکس وائی کے بعد اب براہ راست نام لینے لگے ہیں, اور اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چوکیدار کو تنخواہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ نیوٹرل رہیں. اس طرح خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر ہیرو تو بن جائیں گے, لیکن جو ان کے مستقبل کی سیاست ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جمہوری طاقتوں کا, جمہوری قوتوں کا اور تمام جمہوریت پسند لوگوں کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے, سیاست دانوں کو سیاست کرنی چاہیے, یہ آپس میں لڑائی کریں, یہ آپس میں بیٹھیں, یہ آپس میں گفتگو کریں, یہ آپس میں گفتگو شروع کریں. جب فوج آ کر ایک واضح سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے کہ ہم سیاست کے اندر کسی قسم کا کردار ادا نہیں کریں گے, اس کے بعد بھی یہ سیاست دان ہی ہے جو فوج کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں اپنے جلسوں میں, اپنے خطابات میں, اپنی تقریروں میں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہہ دینے سے تو نہیں ہوتی, اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ کے عمل سے ثابت ہونا چاہیے, آپ کو اپنی پالیسیز ایسی بنانی چاہیے, آپ کو اپنی پالیسی ریکنسٹیٹیوٹ کرنی چاہیے جس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکیں کہ واقعی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جب آپ صرف زبانی کلامی کچھ بات کریں گے اور ایکچولی پالیٹکس میں آپ انوالو ہوں گے تو پھر تو یہ چیزیں باتیں خالی لوگ نہیں کریں گے. دیکھیں, تمام سیاستدانوں کی باتیں اٹھا لیں. آج عمران خان بات کر رہا ہے, کل زرداری صاحب کر رہے تھے, اس سے کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کر رہے تھے, اس سے کچھ دن پہلے فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ سے گلہ ہے. اگر وہ گلہ ہے تو اس سے پیچھے ہم جاتے ہیں. اب جو حالات ہیں وہ تو بڑے ہی واضح ہیں, بڑی واضح کلیریفیکیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. ڈی جی آئی ایس آئی وہ خود آ کر بتاتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر یہ بتاتے ہیں. اس کے بعد بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس قسم کے بیانات سیاستدانوں کی جانب سے آنے چاہیے, چاہے وہ خان صاحب یا کوئی دوسرا سیاستدان؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا حالات واقعات پیدا ہوئے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی آ کر کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں, پرائم منسٹر بات کرے, ڈیفنس منسٹر بات کرے, یا میکسیمم اگر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے ڈی جی آئی ایس پی آر بات کریں, اس میں اداروں کا تقدس رہتا ہے, اداروں کی عزت رہتی ہے, اداروں کا وقار رہتا ہے. جب آپ خود آ کر پریس کانفرنس کریں گے, خود بات کریں گے, تو ریبٹل بھی اسی طرح خود آئے گی آپ کے خلاف. دوسری بات آپ دیکھ لیں, اعظم سواتی نے کس کے اوپر الزام لگایا ہے. شہباز گل کو تشدد کرنے میں کون لوگ شامل تھے؟ اس سے پیچھے جائیں تو ارشد شریف کو یہاں سے ملک سے بھگانے میں کس کا رول تھا؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کی عزت وقار, ہمارا سب سے سٹرونگ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے, اس کی عزت وقار پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے, لیکن ان کو بھی اپنی پالیسیز پہ ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, پبلک ایسے نہیں کھڑی ہو جاتی کسی کے خلاف. پبلک اگر کوئی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے, پبلک, میں کسی لیڈر کی بات نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ وزن ہے. کیونکہ مخا جو ہے وہ آپ دیکھیں نا, یہ سارے الزامات, نہال ہاشمی صاحب میرے بھائی اور دوست ہیں, بہت الزامات لگا دیے انہوں نے, لگائے ہوں گے, کچھ سچے ہوں گے, کچھ جھوٹے ہوں گے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہے, بلکہ آپ پریس کانفرنس چلا رہی تھی مریم نواز صاحبہ کی, جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سٹیک ہولڈر نہیں رہے. دیکھیں, 8 سیٹوں پہ پچھلے ایک مہینے میں الیکشن ہوا, 8 سیٹوں میں سے 7 سیٹیں وہ جیتا ہے ایک بندہ. آپ دیکھیں پبلک کس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, خان صاحب کو کیا فائدہ ہو گیا؟ وہاں پر الیکشن دوبارہ ہوں گے, وہاں پر جو پیسہ لگا وہ لگی, وقت کا جو ضیاع ہوا وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے. سر, آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے. عمران خان نے مارشل لا سے متعلق بھی ایک متنازع بیان انہوں نے دیا ہے, حکومت کی جانب سے بھی اس پر بڑی تنقید کی گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وکلا برادری اس بیان کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شروع سے یہ سمجھتے ہیں کہ مارشل لا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور ہماری جب تحریک مشرف صاحب کے خلاف چلی تھی, اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ مارشل لا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب کوئی عدالت, کوئی کورٹ, کوئی اتھارٹی ان کو ایکسٹینشن نہیں دے گی اس بات پہ, نہ ہی اس کو ویلیڈیٹ کرے گی. کیونکہ اگر کوئی ادارہ, کوئی چیز, کوئی بھی اتھارٹی کرے گی تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی مارشل لا کی کہانی رہ گئی ہے. ہاں, اگر آپ سیاستدانوں کی باتیں دیکھیں
تو یہ بات نہ صرف عمران خان صاحب نے بھی کی ہے، یہ بات آپ کے سامنے مریم اورنگزیب نے بھی کی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. کس کنٹیکسٹ میں کون کیا بات کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں. ہمیں ایز اے ہول پوری نیشن کو، پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات ببانگ طحل کہہ دینی چاہیے کہ ہمیں ماشاءاللہ کسی صورت قبول نہیں ہے. ہم جمہوری طاقتوں، دیکھیں جمہوری طاقتوں کو چاہیے جمہوری طاقتیں آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالیں. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. سر مجھے یہ بتا دیں آپ کہ کیا یہ سب بغیر کسی بات چیت کے ممکن ہوا ہے؟ انہوں نے گزشتہ دنوں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر غلط کیس بنایا گیا. انہوں نے ایڈمٹ کیا، اور جب ان کو پتہ چل گیا انہوں نے کہا غلط کیس بنایا، غلط JIT بنایا. تو ان کو تو ایڈمٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ سارا 2018 میں ان کے لیے جو بھی پس پردہ موسیقی تھی وہ ان کے لیے تھی. اور اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب صرف نااہل نہیں ہوئے، پاکستان کو نااہل کر دیا گیا. خارجہ میں، داخلہ میں، اکانومی میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. میرے بھائی کی اس ماشاءاللہ والی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، مگر بات ساری عمران خان صاحب جو ہے، آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شعیب شاہین صاحب، یہ جو فیصل وابڈا صاحب کی پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے کچھ روز پہلے کی، آپ نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، اس کو PTV پر بھی لائیو نشر کیا گیا تھا. آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس حکومت کو ڈرانے کے لیے کروائی گئی تھی، عمران خان صاحب نے یہ پریس کانفرنس کروائی ہے. آپ اس پریس کانفرنس کو لے کر کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ نہال ہاشمی صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، کیا پھر جو حکومتی وزراء اس پریس کانفرنس کو لے کر کہہ رہے تھے، اس کی مثالیں دے رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ قوم کو اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں، کیا وہ سب باتیں غلط تھیں پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے یا ان کے کہنے پہ کر رہے تھے تو پھر ان کو پارٹی سے نہیں نکالا جانا چاہیے تھا. اگر ان کو پارٹی سے نکالا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی کانسنٹ شامل نہیں. دوسری بات، اگر آپ دیکھیں گے تو آج تک عمران خان صاحب کی لائیو کوریج کسی TV چینل نے نہیں کی، ایون کہ PTV اب جو فیصل واڈا صاحب ہیں اس کی PTV بھی اور تمام TV چینلز جو ہیں وہ 9 بجے کی اپنی نشریات چھوڑ کے، حالانکہ آج تک میں نے نہیں دیکھا 9 بجے کی خبریں وہ چھوڑ دیں، اور وہ عمران خان صاحب کی تو نہیں دکھاتے، ان کے ایک عام ورکر کی، فیصل واڈا صاحب کی وہ پوری سپیچ سناتے ہیں. اور پھر اس سپیچ کے اندر کیا تھا کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ تعلقات تھے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں فلاں صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. وہ جن کو کلیریفیکیشن دینے آئے تھے وہ ان کے لیے تھی، یا جو بھی مینیج کر کے ان کو لائے ہوئے تھے. میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ تھی. اگر وہ عمران کے کہنے پہ تھی، دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں اور رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں، کرکس تو وہی ایک ہی ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خونی انقلاب وہ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ خونی لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب، میں یہ نہال ہاشمی صاحب سے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. کنٹینٹ صاحب دیکھیں نا. اگر